کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن کی ایک سورت ایسی بھی ہے جسے رزق کی سورت کہا جاتا ہے اور جس میں قیامت کے مناظر اتنے طاقتور انداز میں بیان کیے گئے ہیں کہ دل لرز اٹھے؟ یہ قرآن مجید کی سورت الواقعہ ہے۔ سورت الواقعہ قرآن مجید کی 56ویں سورت ہے۔ یہ مکی سورت ہے اور اس میں 96 آیات ہیں۔ سورت الواقعہ کا مرکزی موضوع قیامت، جنت، جہنم، رزق، اللہ کی قدرت اور انسان کے انجام سے متعلق ہے۔ اس سورت میں قیامت کے دن کے حالات کو انتہائی مؤثر انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ سورت الواقعہ کا نزول۔ سورت الواقعہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس لیے اسے مکی سورت کہا جاتا ہے۔ مکی سورتوں کا بنیادی مقصد توحید، آخرت، نبوت اور قیامت کے دلائل بیان کرنا ہوتا ہے۔ اس سورت کے نزول کا بنیادی مقصد انسان کو قیامت کی حقیقت یاد دلانا اور اس بات کا احساس دلانا ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، جبکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ الواقعہ کا مطلب ہے واقع ہونے والا عظیم واقعہ، یعنی قیامت۔ سورت الواقعہ کا مرکزی موضوع۔ سورت الواقعہ کا بنیادی موضوع قیامت اور آخرت ہے۔ اس میں انسانوں کو 3 گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ السابقون، اللہ کے مقرب بندے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو ایمان، عبادت اور نیکی میں سب سے آگے ہوں گے۔ اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والے۔ یہ نیک لوگ ہوں گے جنہیں ان کے اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اصحاب الشمال، بائیں ہاتھ والے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں اللہ کی نافرمانی کی۔ سورت الواقعہ کی اہمیت۔ سورت الواقعہ قرآن کی ان سورتوں میں شامل ہے جو انسان کو آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ سورت الواقعہ کے فضائل۔ حدیث میں فضیلت۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر رات سورت الواقعہ پڑھے اسے کبھی فقر اور تنگ دستی کا سامنا نہیں ہوگا۔ یہ روایت فضائل کے اعتبار سے مشہور ہے، اسی لیے بہت سے لوگ رزق میں برکت کے لیے سورت الواقعہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ سورت الواقعہ کی افادیت۔ لوگ سورت الواقعہ کو رزق کی سورت بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کی تلاوت سے دل میں اللہ پر توکل پیدا ہوتا ہے۔ یہ سورت انسان کو یاد دلاتی ہے کہ دنیا عارضی ہے اور اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ اس سورت میں بار بار انسان کو اللہ کی تخلیق، کھیتی کی پیداوار، پانی کی نعمت اور آگ کی تخلیق سے سمجھایا گیا ہے۔ سورت الواقعہ کی تفسیر۔ سورت الواقعہ کی آیات 1 سے 6 میں قیامت کے آغاز کو بیان کیا گیا ہے۔ جب قیامت قائم ہوگی تو زمین شدید زلزلے سے ہل جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور ہر چیز بدل جائے گی۔ اس سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ دنیا کی طاقت اور غرور ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے سامنے سب برابر ہوں گے۔ سورت الواقعہ کی آیات 7 سے 10 میں یہ بتایا ہے کہ قیامت کے دن انسان 3 گروہوں میں تقسیم ہوں گے: اصحاب الیمین، اصحاب الشمال، السابقون۔ اس سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ ہر انسان کو اپنی زندگی کے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ سورت الواقعہ کی آیات 11 سے 26 میں جنت والوں کا بیان ہے۔ یہ آیات جنت کی نعمتوں کو بیان کرتی ہیں جن میں خوبصورت باغات، نہریں، آرام دہ تخت، پاکیزہ مشروبات اور خوبصورت ماحول ہے۔ اس سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ نیکی کرنے والوں کے لیے اللہ نے عظیم انعامات تیار کیے ہیں۔ سورت الواقعہ کی آیات 27 سے 40 میں اصحاب الیمین کی کامیابی بیان کی گئی ہے۔ یہ نیک لوگوں کے بارے میں ہے جنہیں جنت میں بہترین نعمتیں دی جائیں گی۔ اس سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو بہترین بدلہ دیتا ہے۔ سورت الواقعہ کی آیات 41 سے 56 اصحاب الشمال یعنی گنہگار لوگوں کے انجام کو بیان کرتی ہیں۔ شدید گرمی، کھولتا ہوا پانی، تکلیف دہ عذاب۔ اس سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ گناہوں اور تکبر کا انجام برا ہے۔
सूरतुल वाक़या की आयात 57 से 74 इंसान को सोचने पर मजबूर करती हैं कि इंसान की तख्लीक, खेती की पैदावार, पानी की नेमत और आग की तख्लीक किसने की है। इससे हमें ये पैगाम मिलता है कि अल्लाह ही सब कुछ पैदा करने वाला है। सूरतुल वाक़या की आयात 75 से 82 में अल्लाह ताला कुरान की अज़मत बयान करते हैं और फरमाते हैं कि ये अजीम किताब है। इससे हमें ये पैगाम मिलता है कि कुरान इंसान की हिदायत के लिए नाजिल किया गया। सूरतुल वाक़या की आयात 83 से 96 मौत के वक्त की कैफियत और आखिरत के अंजाम को बयान करती हैं। इससे हमें ये पैगाम मिलता है कि मौत एक हकीकत है और हर इंसान को अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके दिल में आखिरत की फ़िक्र पैदा हो और रिज़्क़ में बरकत आए, तो सूरतुल वाक़या को रोज़ाना अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, इस्लामी मालूमात के लिए सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय दें। मज़ीद तफसीर वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।